رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے اور آپ نے حکم دیا کہ دینا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، دو طرح کی حدیث ہیں۔ ایک تو فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو قیامت والے دن رسول پاک علیہ السلام کا شفاعت کرنا کسی بندے کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا جو اذان کا حیا کرتا رہا، اس کا جواب دیتا رہا اور اس کے بعد درود شریف اور دعائے وسیلہ پڑھتا رہا۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے نا جی اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس وقت آپ نے کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ۔ فرمایا جو شہادتین کے موقع پر یہ پڑھتا ہے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، اللہ پاک اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کے سوا کوئی الہ نہیں، کار ساز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میں اللہ کو رب مان کے خوش ہو گیا، میں اسلام کو دین مان کے خوش ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے خوش ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اتنے خوش ہو گئے کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اور تیسرا کرنے والا کام یہ ہے، ایک تو آپ نے اذان کا جواب دینا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعائے وسیلہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وبمحمد رسولہ بھی آتا ہے اور مسلم میں تو وبمحمد رسولہ کا ہی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اذان کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ اذان کے بعد کے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ فرمایا اذان کے بعد جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ کوشش کریں یہ وقت دکان پہ گزرے تب بھی، مسجد میں گزرے تب بھی، آپ کوئی